والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں اور مستحبات ہیں. بہت سے مسلمان فرائض کی ادائیگی میں جستجو کرتے ہیں اور بعض مسلمان فرائض کی ادائیگی میں جستجو تو کرتے ہیں لیکن اس کے احکامات پوری طرح معلوم نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں فرائض کی ادائیگی میں کچھ کسر رہ جاتی ہے. تو مناسب معلوم ہوا کہ مسلمان عام طور پر چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان مبارک میں کرتے ہیں تو اس کے کچھ فضائل بتا دیے جائیں اور اس کے کچھ احکامات بتا دیے جائیں تاکہ مسلمان اس فریضے کی ادائیگی میں اس طرح جستجو کرے، اس طرح فکر کرے جس طرح اس کی فکر کرنے کا حق ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے کچھ آیات تلاوت کی. ان آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونا چاندی کو تپایا جائے گا. فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی کمروں کو دابا جائے گا اور کہا جائے گا: ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. انتہائی سخت وعید ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب نکالتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں. الذی جمع مالہ وعددہ، اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مال ان کو ساری زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا ضامن بن جائے گا. کلا، ہرگز ایسا اللہ کا قانون نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو پھینک دیا جائے گا روننے والی آگ کے اندر. اور پھر اس کی دردناکی، ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ روننے والی آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ آگ انسان کی بھڑکائی بھی نہیں ہے کہ پانی سے بجھ جائے، کیمیکل سے بجھ جائے یا کسی اور ذرائع
انسان کے اندر بند کر دی گئی. یعنی جیسے بخار ہوتا ہے، اس بخار کی کیفیت جس کو بخار ہوتا ہے وہ پہچان رہا ہوتا ہے، اور آج کل آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ آگ ایسی ہے کہ وہ آگ انسان کے اندر بند کر دی گئی ہے، وہ انسان اندر سے سلگتا رہتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی؟ نماز کے لیے بھی سخت وعیدات ہیں، روزے کی چھوڑنے کے لیے بھی سخت وعیدات ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کے لیے اتنی سخت وعیدات ہیں کہ آدمی لرز جاتا ہے. تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اتنی سخت وعید کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر ایک بات بدیعت فرما دی. کہیں پر بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک اجلاس ہوا ہو اور اس اجلاس کے اندر تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اتنے افراد بیٹھ کر تجارت کریں گے کپڑے کی، اتنے افراد بیٹھ کر تجارت کریں گے سونے کی، اتنے افراد تجارت کریں گے کیمیکل کی، اتنے افراد تجارت کریں گے زراعت کی. یہ فیصلہ کسی نے نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان معیشت کی تقسیم کی. کسی کے دل میں ڈالا، وہ گیا اور جا کے کپڑے کا کام کرنے لگا. کسی کے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈالا، وہ سونے کا کام کرنے لگا. اب یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور انسان نے ظاہری اسباب اختیار کیے اور ظاہری اسباب اختیار کر کے دکان کھول کے بیٹھ گیا. پھر اس دکان میں بھیجنے والا گاہک اللہ رب العالمین. آپ دیکھیے صرافہ بازار چلے جائیے، اتنی دکانیں، آدمی سوچے کہ یار کون سونا اتنے خریدار ہوں گے، لیکن دکان خالی بند کر کے جاتے ہیں. صبح شٹر اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہر شخص بسم اللہ کر کے جاتا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے بونی نہیں، یہ بونی ہندوانہ لفظ ہے. مسلمان کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ وہ کہ صبح سے بسم اللہ نہیں، یعنی اللہ کی رحمت نہیں آئی، اللہ کی برکت نہیں آئی، میں اللہ کی برکت کا انتظار کر رہا ہوں. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے جہاں بہت سی چیزوں کو فراموش کر دیا، تو وہاں پر بنیادی جو باتیں ہیں جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں، ان باتوں کو بھی فراموش کر دیا. اس کے لیے بہتر اور مناسب لفظ یہ ہے صبح سے بسم اللہ نہیں. تو اب آپ دیکھیے صرافہ بازار والوں سے جا کے معلوم کیجئے تو وہ بتائیں گے بھائی ہم صبح خالی ہاتھ آتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ کر دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے آرام سے جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکیں. کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیے، کیمیکل مارکیٹ میں چلے جائیے، کرسیوں والوں کے پاس چلے جائیے، حتیٰ کہ توے والوں کے پاس چلے جائیے، تندور والوں کے پاس چلے جائیے. آپ اپنے گھر میں دیکھیے جو چمٹا آپ کے جہیز میں آیا تھا وہ چمٹا اب تک موجود ہے. آپ کے جہیز میں جو پتیلا آیا تھا وہ پتیلا اب تک موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پتیلے والے بھی کما رہے ہیں، چمٹے والے بھی کما رہے ہیں، تندور والے بھی کما رہے ہیں، کوئی خالی ہاتھ بیٹھا ہوا نہیں. تو یہ گاہک بھیجنے والا اللہ ہے. تو اب نہ مال ہمارا تھا نہ جان ہماری تھی، لیکن اللہ رب العالمین جان کا مالک ہم کو بنایا، مال کا مالک ہم کو بنایا، اور پھر اللہ خود خریدار بن گئے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے انسانوں سے ان کی جان ان کے مال کا سودا کر لیا ہے. اور سودا بھی ایسا کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ فانی ہونے والی ہے، اور جو چیز اس کے بدلے میں مل رہی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. جان ختم ہونے والی، مال ختم ہونے والا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ جنت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. تو نہ جان ہمارا نہ مال ہمارا، اور نہ ہی گاہک بھیجنے والے ہم، نہ گاہک کو بلانے والے ہم، سب کچھ اللہ کر رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا کہ تم 7.5
97% ہم کو دے دو، 2.5% تم رکھو، تو یہ انصاف کی بات تھی، نا انصافی نہیں تھی، کیونکہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں کہ ان واقعات پہ غور کیجئے تو اللہ کی معرفت عطا ہو جاتی ہے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں، قریب زمانے کی بات ہے، کہ بارش ہو رہی ہے، شدید ترین بارش۔ تو ایک صاحب تجارت کرتے تھے کتابوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ اتنی بارش ہو رہی ہے، اس شدید بارش کے اندر کون کتاب، وہ بھی دینی کتاب خریدنے آئے گا؟ انسان پہلے اپنی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اگر کچھ پیسہ بچتا ہے تو وہ دینی کتاب خریدنے جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کون اس بارش میں آئے گا؟ پھر ساتھ ساتھ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے پابند کیا ہے دکان کھولنے کا، گاہک آنا میری ذمہ داری نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دکان کھول کے بھیج گیا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ چھتریاں لے کے اور لوگ برساتی پہن کے کتابیں خریدنے آ رہے ہیں، جبکہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں یہ سوچنے لگا کہ ان کو ایسی کون سی شدید ضرورت پیش آ گئی کہ اس بارش کے اندر اسلامی کتابیں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جتنی پورے دن میں میری سیل ہوتی تھی وہ اتنی یا اس سے کچھ زیادہ ہی سیل ہوتی۔ تو اب آپ سوچئے ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ ایک آدمی کہیں اور گیا ہوا ہے، کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ ایک آدمی کسی کام میں مصروف ہے، کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھائی جا کے دینی کتاب خرید؟ یہ اللہ نے ڈالا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو پوری اس دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک کاشتکار ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کاشتکاری کرنے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس نے بیج ڈالا، ساری زمین پر یکساں بیج ڈالا، ساری زمین پر یکساں پانی دیا، لیکن ایک حصے میں فصل اچھی ہوتی ہے، دوسرے حصے میں اتنی اچھی فصل نہیں۔ تو یہ فرق کس نے کیا؟ پھر اسی طریقے سے اگر آپ غور فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچائی کہ تم زمین پر ہل چلاؤ اور ہل چلانے کے بعد اس میں دانہ ڈال دو، باقی پھر ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر بیج ڈال دیا گیا، بیج ڈالنے کے بعد بیج بے حقیقت ظاہری شکل میں ایسا کہ اس کو ہر شخص اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دے، لیکن وہی بیج زمین کے اندر گیا، زمین کے اندر جانے کے بعد مٹی میں چھپ گیا، چھپنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے بارش کا انتظام ہوا، بارش ہوئی، پانی کا انتظام ہوا، وہی زمین کو شق کر کے وہ بیج ایک حقیقت میں تبدیل ہونے لگا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بالکل ننھا سا پتا نکلا، ایسا معمولی پتا کہ آپ اگر دیکھیں تو چونٹی بھی اس کو اپنے منہ سے پکڑ کے ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہے، ہوا کی شدت اس کو ادھر سے ادھر لہلاتی پھرتی، لیکن وہی معمولی سی کوپل نکلی، اور کوپل نکلنے کے بعد وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی، اور اللہ رب العالمین نے ایک دانے کے ذریعے سے اتنے سارے بالیاں پیدا فرمائے، ان بالیوں میں گندم پیدا فرمایا، ان بالیوں میں جو باجرہ، یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اب آپ اگر غور فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ آپ بارش کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر نہریں نہیں، جہاں دریا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین بارانی زمینوں کو بھی سیراب فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انتہائی کھارا پانی، شور پانی، ایسا پانی کہ اگر صحیح درخت کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ درخت بھی جل جائے۔ اللہ رب العالمین نے مونسون کے بادلوں کا انتظام کیا، اور ان مونسون کے بادلوں کا انتظام کر کے اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا کہ سمندر سے بھاپ بن کے وہ اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جب وہ اوپر بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی، اور اوپر جا کے وہ میٹھا ہو گیا۔ کس نے اس کو میٹھا کیا؟
کس نے اس کو سمندر سے اٹھایا اور بادلوں کی شکل میں تبدیل کر دیا؟ اللہ۔ امن خلق پڑھے تو قدم قدم پر سوال ہو رہا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ اللہ۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ۔ تو انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اب صبح سے شام تک چونکہ ہم اللہ کی نعمتوں پر غور نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت نہیں ہوتی جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک ایک چیز، دنیا کی ایک ایک چیز، اس پہ غور کیجئے تو اللہ کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں، اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ بادل میں تبدیل ہو گئے، بھاپ بادلوں میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں میٹھا پانی ہو گیا۔ اگر اللہ رب العالمین فرماتے اللہ کے بندو ہم نے تمہارے لیے کھارا پانی محفوظ کیا تھا، اس کو میٹھا اس لیے نہیں کیا، اس میں بڑے بڑے جانور رہتے ہیں، بڑے بڑے مچھلیاں اور بڑے درندے رہتے ہیں، اور ان درندوں کا سائز دیکھ لو تو تم حیران رہ جاؤ گے، وہ سب اس میں رہتے ہیں، اس میں توالد بھی ہوتا ہے، تناسل بھی ہوتا ہے، بول و براز بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو یہ میٹھا پانی سارا کا سارا خراب ہو جاتا۔ ہم نے اس کے اندر نمک کی مقدار اتنی زیادہ رکھی کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ پانی خراب ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ اب تمہارا مسئلہ تھا کہ اس پانی کو میٹھا کرنے جاؤ، تو جن لوگوں نے میٹھا کیا ہے پانی، تو آپ ان سے جا کے پوچھئے پٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو میٹھا کیا، میٹھا کرنے کے بعد اللہ فرماتے جاؤ بادلوں میں ہم نے پانی میٹھا کر دیا، جا کے بادلوں سے پانی لے گیا، کسی کے بس میں نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک کارگو سسٹم کیا کہ ہواؤں کو حکم دیا کہ ان بادلوں کو جو سمندر سے تیار ہوئے، سمندر مثال کے طور پر کراچی میں، اور یہ بادل دنیا اس ملک کے کتنے خطوں میں جاتے ہیں، کتنے خطوں میں جا کے برستے ہیں، کتنی پہاڑیوں پہ جا کے برستے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک کارگو سسٹم کے ذریعے سے جہاں جہاں پانی برسانا تھا بادلوں کو وہاں پہنچایا۔ وہاں پہنچانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ برسو۔ اب پانی برس گیا، پانی برسنے کے بعد اس پانی کو اسٹور کیسے کریں؟ اگر کوئی شخص کراچی میں رہتا ہے، کوئی شخص تھر پارکر میں رہتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ ٹنکیوں میں اس کو محفوظ کر لیجئے، تو وہ کتنے پانی کو محفوظ کر لے گا، کتنے ذخیرے کو محفوظ کر لے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی خراب ہو جائے گا اور وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے برف باری کی شکل کے اندر محفوظ کر دیا کہ نہ جانور اس کو خراب کرے، نہ پرندہ اس کو خراب کرے، نہ تیز و تند ہوائیں نچلی سطح کی جو چلتی ہیں وہ اس کو خراب کرے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلائیں اور اس برف کے سلوں کو محفوظ کر دیا، پہاڑوں کے برف بنا دیے، برف کے پہاڑ بنا دیے، اور ان پہاڑوں کے اندر سارا پانی محفوظ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورج کو حکم فرمایا، سورج کی کرنیں آئیں، جتنے پانی کو پگھلانا تھا اللہ رب العالمین نے اتنی مقدار کو پگھلا کر مختلف قسم کی آبشاروں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے اس پانی کو چلایا۔ اور پانی کو چلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پانی کو ہمارے تک پہنچایا، اور ہم غٹ کر کے پانی پی جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ کتنی محنت سے یہ پانی ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو پہنچایا، اور اللہ رب العالمین کتنی قدرت اس کے اندر کار فرما رہی، اس کو سوچتے نہیں۔ پانی کے مرحلے سے گزر گئے، پھر پانی کا مرحلہ زمین پر آتا ہے، تو زمین کے اندر اللہ کی قدرت، سبزہ اگتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، فصل تیار ہونے کے بعد آپ سوچئے کتنے مرحلوں سے گزر کر یہ فصل ہم تک پہنچتی ہے آٹے کی شکل میں۔ اس کے بیج جاتے ہیں، بیج کو جو ہے پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس کی کھلی کو الگ کیا جاتا ہے، اس کے جو آٹا بنتا ہے اس آٹے کو الگ کیا جاتا ہے، پھر بوریوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر گاڑیوں میں لوڈ کیا جاتا ہے، لوڈ کر وہ اجناس منڈیوں میں آتا ہے، اجناس منڈیوں سے چھوٹی بوریوں میں تبدیل ہو کر ہمارے تک پہنچتا ہے، اور ہم ایک نوالا بسم اللہ پڑھے بغیر کھا جاتے ہیں۔
اس میں بھی اللہ کی قدرت، پانی سے لے کر فصل تک اور فصل سے لے کے منہ میں آنے والے نوالے تک اللہ کی قدرت کار فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے برابر میں سانس کی نالی ہے، برابر میں کھانے کی نالی ہے، اور ہم نے نوالا بنایا اور منہ میں رکھا، گٹ کر کے نکل گئے۔ ہم نے سوچا نہیں کہ یہی نوالا جہاں سے سانس آ رہی ہے اس نالی میں چلا جائے تو کس نے، وہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو جدا جدا کیا کہ کھا بھی رہے سانس بھی آ رہی ہے، اور نوالا سانس کی نالی میں نہیں جا رہا، کھانے کی نالی میں جا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ معدے کے اندر گیا، معدے نے اس کو ہضم کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی، تو وہ سوائے معجزے کے کلمات کے اور کوئی کلمات کوئی پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں یہ دعا کہہ سکتا۔ اب آئے ہیں ایسے آلات جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اجزاء جسم میں لگتے ہیں، کتنے اجزاء فضلات میں جاتے ہیں، کتنے اجزاء سے خون بنتا ہے، کتنے اجزاء سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے، کتنے اجزاء سے آنکھوں کو طاقت ملتی ہے، کتنے اجزاء سے اس کے بالوں کو طاقت ملتی ہے، سماعت کو طاقت ملتی ہے، انسان کے پاؤں کو طاقت ملتی ہے۔ یہ ہم اب پہچاننے لگے، ورنہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، آپ غور فرمائیے، ایسے عجیب غریب کلمات ہیں، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں، تمام ستائش کے لائق اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اس کھانے کی لذت ہم کو عطا فرمائی۔ لذت زبان تک ہو گئی، زبان سے نیچے اترا تو اب قافی قوتہ، اللہ نے ان اجزاء کو جدا کر دیا جو ہمارے لیے قوت بخش تھے، ان کو ہمارے جسم میں باقی رکھا۔ وَأَذْهَبَ عَنِّي آذَاهُ، اور جو ہمارے نقصان دہ اجزاء تھے ان نقصان دہ اجزاء کو ہم سے باہر خارج کر دیا۔ یہ سوائے معجزے کے اور کوئی کلمات، پیغمبر کے علاوہ کوئی یہ کلمات نہیں کہہ سکتا کہ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر لذت کی چیز تھی وہ ہم کو عطا کے اس کا مزہ چکھا دیا۔ وہ ابقی فی قوتہ، اور جو اس کے اندر قوت بخش اجزاء تھے وہ اجزاء ہمارے جسم میں چھوڑ دیے۔ وہ اذهب عنی اذاہ، اور اس کے اندر جو نقصان دہ اجزاء تھے اس کو خارج کر دیا بول و براز کے ذریعے سے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کیوں فرما دی کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذمہ یہ کام لگایا جا رہا ہے فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے ایسے لوگ۔ اور دردناک عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا عذاب جہنم کے اندر، نار جہنم کے اندر تپایا جائے گا۔ فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، پہلوؤں پر، پشتوں پر اور کمروں کے اوپر اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ اتنا تکلیف دہ جملہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ کسی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہو اور آپ اس کو دلاسا دینے کے بجائے آپ کے ہاں ہم یہ چکو چکو بڑے اترا کے پھر رہتے نا، اب مزہ چکو، تو اس کو اس تکلیف سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس جملے سے ہوگی کہ مزہ چکو۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکو۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید فرمائی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں۔ اچھا، پھر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال پر فریضہ صرف زکوٰۃ کا ہی ہے، اور پھر زکوٰۃ تین قسم کے لوگ ہیں، یا تو زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، یا زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن اس کا حساب نہیں کرتے، یا زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے احکامات اور اس کے مصارف معلوم نہیں، تو اس کے نتیجے میں اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک عبادت، وہ عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ انفاق بھی ہے،
انفاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اعزہ ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے کے غریب ہیں، غربا ہیں، اللہ نے اگر آپ کو خود کفیل کیا ہے تو ان غریبوں کا حق اس مال کے اوپر بھی ہے، تو آپ ان کی دلداری کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ انفاق ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اس میں ہم کو ملے گا کیا؟ تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی حقیقت ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اس دانے کو زمین میں رکھا گیا، زمین میں دبایا گیا، اس زمین میں دبانے کا اس سے چھوٹی چھوٹی کوپلیں نکلی، پھر وہ درخت کی شکل میں تیار ہوا اور اس میں 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، یعنی ایک دانے کو اللہ رب العالمین نے 700 دانے میں تبدیل فرما دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم جتنا چاہیں اس کو بڑھا دیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور مال کے اوپر جہاں پر زکوٰۃ کا فریضہ ہے تو وہاں پر مال کے اوپر انفاق کا فریضہ بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور دیکھیے اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک فرشتہ صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جو فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، وآتِ ممسکا تلفا، اور جو لوگ مال روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہلاکت کے فیصلے فرما دیجیے۔ فرشتہ مقرر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، ان واقعات کو سن کر آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور یہ واقعات بعض لوگوں کو قصے لگتے ہیں، وہ قصے اس لیے لگتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت پہ غور نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی قدرت پہ غور کریں تو ان قصوں کے عملی صورت کے اندر وجود پذیر ہونا، وقوع پذیر ہونے میں شک کی گنجائش نہیں۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، تو ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا، اس نے کہا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، تو اللہ سے کہیے کہ ایک شخص ایسا ہے جو غریب ہے، اس کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا، جتنا کھانا زندگی میں لکھا ہوا وہ ایک دفعہ دے دے تاکہ میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پیغمبر وقت ہے، اللہ نے درخواست قبول فرمائی، آئے تو دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں وہاں لنگر لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دریافت کیا پروردگار عالم، اس نے تو اپنی پوری زندگی کا کھانا مانگ لیا تھا، اور اب ہم وہاں دیکھ رہے ہیں وہ تو کیا دوسرے لوگ اس کے دسترخوان سے کھا کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کو اس نے واپس کر دیا تھا، جتنا کھانا کھانا تھا اس نے کھایا، اور باقی ہم کو یعنی غریبوں کو دے دیا، تو اب وہ ہم کو لوٹاتا ہے، ہم اس کو لوٹاتے ہیں، وہ ہم کو لوٹایا تھا، ہم اس کو لوٹاتے ہیں۔ تو آج نوبت یہاں تک آ گئی، وہاں لنگر چل رہا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریب کو دے دیا تو اب ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ ارے احسان تو اس پروردگار عالم نے کیا ہے جس نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنا دیا، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی حالات رونما ہوتے ہیں کہ انسان لرز جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ سچا ہے، کہ ایک دفعہ ایک صاحب جو خوشحال تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی خوش شکل تھی اور کھانا بھی خوش ذائقہ پکاتی تھی۔ تو ان کی اہلیہ نے کھانا پکایا، کھانا بڑا لذیذ تھا، وہ بڑے موڈ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ دروازے میں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ تو ان کو اس رومانس کے اندر اس کا ڈسٹرب کرنا بہت برا لگا، تو انہوں نے بہت ناگواری سے اس کو جھڑکا، اور جھڑکنے کے بعد اس کو بھگا دیا۔ اب وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے، میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی، اور نوبت یہاں تک آئی کہ بیوی روٹ کے چلی گئی میکے،
اور وہ آدمی غریب ہوتے ہوتے غریب تر ہو گیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان خاتون کی ایک اور صاحب ثروت کے ہاں شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ اتفاق سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور کھانا لذیذ بنا ہوا تھا۔ پھر کسی نے صدا لگائی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو اس عورت نے، اس کے ذہن میں وہ قصہ فوراً گھوم گیا اور اس نے کہا کہ رک جائیے، پہلے میں اس کو کھانا دے دوں، اس کے بعد پھر میں جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی۔ اب وہ باہر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی فقیر، وہ ان کا شوہر، سابقہ شوہر۔ تو وہ کہنے لگی کہ واپس آئی، بڑی حیران تھی اور حیرانی کے عالم میں اپنے موجودہ شوہر سے کہنے لگی کہ آج عجیب واقعہ ہوا۔ انہیں کیا واقعہ ہوا؟ کہ واقعہ یہ ہوا کہ میرے یہ جو فقیر آیا تھا یہ میرا سابقہ شوہر ہے۔ جس طرح آج میں اور آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہم دونوں بیٹھ کے کھا رہے تھے، اور فقیر کو میرے شوہر نے دھتکار دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں نوبت یہ آئی کہ میں اس کے گھر سے بھی چلی گئی، سارا اس کا کباڑا ہو گیا، آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے، بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ تو کہنے لگے وہ شخص، میں اس سے زیادہ حیران کن واقعہ بتاؤں کہ وہ جو فقیر آیا تھا وہ میں ہوں، وہ جو فقیر آیا تھا وہ میں ہوں۔ اللہ نے میرے حالات کو تبدیل کیا اور آج میں صاحب ثروت ہو گیا، میں اس کی جگہ پہ چلا گیا، وہ اس کی جگہ پہ آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہماری سفید پوشی رکھتے ہیں، یہ اللہ کا احسان نہیں۔ اور اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربا کی تعداد، ایک صاحب نے سروے رپورٹ دی کہ 50,000 آدمی آج بھی کراچی میں بھوکا سوتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو کھانا پھینک دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو شادی بیاہ کی تقریبات میں اس طرح پلیٹ بھرتے جیسے پہلا اور آخری کھانا ہے، اور اس کے بعد 2-3 نیوالے لیے باقی سارا کھانا پھینک دیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ نوالا جو آج ہم کو عطا کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نوالا میسر نہیں۔ ابھی عرب کے شیخ، نیٹ کے اوپر جائیے آپ کو نظر آ جائے گا، ایک عرب کے شیخ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، تو مسئلے مسائل پوچھنے میں صومالیہ سے ایک فون آیا کہ مجھے بتلائیے کہ اگر میرے پاس سحری کے لیے بھی نہ ہو، افطاری کے لیے بھی نہ ہو تو میرا روزہ کیسے ہوگا؟ تو وہ شیخ رونے لگے کہ ہم چونکہ وہاں پر دنیا کی جس خطے میں وہ ہیں وہاں پر کھانا پھینکا جاتا ہے اور ایک وقت تک روٹیوں کے لیے ترستے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کھانے کو سوارت کر دینا چاہیے۔ سوارت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ سے نہیں کھایا جا رہا تو آپ اتنا مت نکالیے، اور اگر آپ نے اتنا نکال لیا تو کسی مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ شریک کر لیجیے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ ہمارے رزق کے اندر تنگی کا سبب بن رہے ہیں، ہمارے مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو نہیں چھوڑتے جن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ ان آداب اور مسائل میں ایک ادب یہ ہے کہ آپ حساب کر کے پیسہ نکالیے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ تو اب اگر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں تو اس کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ آتی ہے، اور اگر 1 ارب روپے ہوں تو آپ اندازہ کر لیجیے کتنی زکوٰۃ آتی ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ارباہ پتی ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ 3 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ نکال کے سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل گیا وہ سارے مال کو ہلاک کر دے گا، خراب کر دے گا، اور ہم بغیر حساب کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ میاں کو ڈاج دیتے ہیں، اللہ میاں کو ڈاج اس طرح دیتے کہ اپنے آپ کو ڈاج دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر حساب کتاب کے نکالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شاید زیادہ نکال لی ہوگی، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں ہم نے شاید زیادہ نکال لی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جس وقت ایک آدمی صاحب نصاب بنا ہے، ہر آدمی کا مہینہ اور سال الگ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی مئی کے مہینے میں صاحب نصاب بنا،
ایک آدمی جنوری کے مہینے میں صاحب نصاب بنا، ایک آدمی فروری کے مہینے میں صاحب نصاب، تو ہر ایک کا نصاب کا مہینہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن چونکہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے اور رمضان مبارک میں ایک فرض کی ادائیگی سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، تو لوگ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں نکالنے کا۔ تو ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کے صاحب نصاب بننے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ تک جتنا پیسہ آئے گا، جتنی چیزیں آئیں گی، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اس تاریخ کے بعد جو پیسہ آئے گا اس پر اگلے سال زکوٰۃ ہے۔ ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ اب اگر آپ نے تاریخیں متعین نہیں کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ نکال دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کم زکوٰۃ نکال دیں۔ مثال کے طور پر آپ 3 مہینے پہلے زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کا مہینہ آ رہا ہے مثلاً یکم رمضان کو، یکم رمضان کو آپ نے ایک اندازہ کیا، اندازہ کرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ نکال دی، آپ کے پاس شعبان کے مہینے میں کچھ پیسے اور آ گئے، تو چونکہ آپ کا سال ابھی پورا ہونا باقی ہے تو وہ اسی سال کی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوں گے، لیکن چونکہ ایک سال حساب کر لیا تو اس کے نتیجے میں یہ پیسہ ایسا رہ گیا جس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور اس پیسے کو اگلے سال کے اوپر دوسری زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کو تاریخوں کے حساب سے اور پیسوں کے حساب سے نکالنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لم سم نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین لم سم دیتے تو ہم کسی کو بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ تو ہم اللہ کو جب دیں تو ہم لم سم نکالنے کے اندر بے احتیاطی کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورا جس طریقے سے ایک چٹھا تیار ہوتا ہے اس طرح چٹھا تیار کیجئے، اور چٹھا تیار کرنے کے بعد پورا آپ حساب کیجئے، حساب کرنے کے بعد پھر بھلے آپ سال بھر میں ادا کرتے رہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ادا کیجئے، ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اس تاریخ کے اندر جس تاریخ میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے آپ اپنے آپ کو نوٹ کر لیجئے، اپنے بینک بیلنس کو دیکھ لیجئے، اپنی چیزوں کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں وہ صحیح معنی میں زکوٰۃ کو استعمال کرنے لگے تو اس صورت میں شہری سطح پر بے ہنگمی ختم ہو جائے گی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اتنی زکوٰۃ نکلے گی اور اتنی زکوٰۃ۔ لیکن بدقسمتی ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی احتیاطی ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی احتیاطی ہے۔ اب حیران ہو گئے، ایک صاحب یہ دارالفتہ کے اندر آئے، ہمارے جامعہ کے دارالفتہ میں، اور آگے کہنے لگے کہ یہ میرے سسر صاحب ہیں اور یہ پتہ نہیں کتنے سال سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور بھیک کے لیے ان کا جملہ کیا ہوتا تھا، یہاں مسجد میں بھی کئی دفعہ انہوں نے اعلان کیا، بھیک کے اندر ان کا جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جو ہے سفید پوش آدمی ہوں اور میری والدہ بوڑھی ہے، ان کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی ہے اور وہ بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ ان کا پیٹرن جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس شخص نے، اللہ جس کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ بھی تعریف کی بات ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، مسئلہ پوچھنے آیا دارالفتہ میں، آپ حیران ہوں گے یہ جملہ سن کر، اس نے 86 لاکھ روپے جمع کر لیا تھا زکوٰۃ مانگ، اور اس نے ایک گھر بنا لیا تھا۔ اب مجھے بتلائیے کہ ایسا آدمی زکوٰۃ دے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو خود صاحب ثروت ہو، جس کے داماد صاحب ثروت ہو، جس کی بیٹے صاحب ثروت ہو اور وہ بھیک مانگ رہا ہو۔ ایک آدمی ایسا بھی دنیا میں گزرا ہے آپ کے پاکستان کے اندر کہ وہ بڑی گاڑی کے اندر آتا تھا، ایک خاص علاقے میں گاڑی کھڑی کرتا تھا، اس کے بعد فقیروں کا جھولا ڈالتا تھا، چوغا پہنتا تھا اور اپنی خاص جگہ پہ آ کے بھیک مانگتا تھا، اور پھر ایک مدت تک بھیک مانگنے کے بعد، ایک ٹائم تک بھیک مانگنے کا، پھر واپس جاتا، گاڑی کے اندر اپنے کپڑے چینج کرتا، پھر گھر چلا جاتا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ تو کہیں گے مجھے اپنے پیشے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیک مانگنے سے منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت فرماتے ہیں، فروخت فرمانے کے بعد ایک لکڑی منگواتے ہیں اور ایک کلہاڑی کا پھل منگواتے ہیں، دونوں کو فٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور واپس آ کے ان کو فروخت کرو، اور تم کیا پسند کرتے ہو کہ کل
تمہارا بھیک مانگنا تمہارے اوپر کالک بن کے تمہاری رسوائی کا سامان بن کر آئے۔ تو دونوں طرف سے بے احتیاطی چل رہی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں ہو رہا، زکوٰۃ جس طرح نکالنی چاہیے اس طرح نکالی نہیں جا رہی۔ زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، میرے خیال سے 40,000 بن جائے گی۔ 700 روپے اگر چاندی ہے تو 40-45,000 روپے کا ایک آدمی مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ مانگی اور زکوٰۃ مانگنے کے بعد بیٹی کی شادی سے پہلے انہیں ڈانڈی کا پروگرام بھی کیا، غزل کا پروگرام بھی کیا، مہندی بھی کی، مایوں بھی کیا، اپٹن بھی کیا، مانجا بھی کیا، ساری رسومات بھی ادا کی اور دھوپ دھڑکے سے ڈھول باجے کے اندر شادی بھی کی۔ تو اب بتائیے ایسی زکوٰۃ لینے والا اور ایسی زکوٰۃ دینے والے کا کیا حال ہے؟ اور زکوٰۃ کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے حکم ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرو، یعنی زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں پہنچائے۔ یہ نہیں کہا القوا الزکوٰۃ، اخرجوا الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ کو نکال کے پھینک دو، گندگی ہے۔ بے شک یہ اوصاف الناس ہے، لوگوں کا میل کچیل ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت ہے، ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اس فریضے کو جس طرح ہم نماز کے مسائل سیکھ کے بتاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل پہ سیکھنے چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ابھی اگر